MCQ نمبر 41، ام المساکین کس ام المومنین کا لقب ہے؟ ام المساکین یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب ہے۔ آنسر ہمارے پاس ہے بی۔ MCQ 42 ہے، القانون فی الطب کے مصنف ہیں، یہ ہیں ابو علی سینا۔ تو ابو علی سینا ان کی پیدائش ہوئی 980 عیسوی میں اور وفات ہوئی 1037 میں۔ یہ ایک فارسی مسلمان فلسفی، طبیب اور سائنسدان تھے۔ ابن سینا کے فلسفیانہ کاموں میں کتاب الشفا بہت مشہور ہے، مطلب ان کی ایک کتاب ہے کتاب الشفا، وہ بہت مشہور ہے۔ ان کا جو پورا نام ہے نا وہ ہے ابو الحسین بن عبداللہ بن سینا، جن کو مطلب ابن سینا یا ابو علی سینا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پیدا ہوئے تھے جو موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب ایک گاؤں ہے افشانہ، یہ افشانہ کے گاؤں پیدا ہوئے تھے جو ازبکستان میں اس کا شہر ہے بخارا، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ MCQ 43 ہے، محسنات کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ہے پاکیزہ عورتوں کو، 43 کا اے ہے۔ آگے ہے تنوین کس کی علامت ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، کس کی علامت ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہے اے، منصرف کی علامت ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ منصرف و غیر منصرف ہے کیا۔ تنوین یہ منصرف کی علامت ہے۔ منصرف کا مطلب وہ اسم ہوتا ہے جو دو زبر دو زیر دو پیش لے سکتا ہے اور اسے مکمل اعراب دیے جا سکتے ہیں۔ مطلب کہ ایک لفظ ہے، اس پہ اگر ہم دو زبریں اس کے اوپر لگا دیں یا دو زیریں نیچے لگا دیں یا دو پیشیں لگا دیں تو اس کا جو معنی ہے نا وہ درست رہتا ہے، تو وہ تو ہو گیا منصرف۔ اور جیسا کہ یہ مثال ہے کتابن، کتابن مطلب دو پیشیں لگائی ہیں تو ایک کتاب اس کا مطلب بن گیا ہے۔ راجولن اس پہ بھی دو پیشیں لگی ہیں ایک آدمی۔ بیتن مطلب دو زیریں لگی ہیں ایک گھر، مطلب یہ صحیح معنی دے رہا ہے۔ لیکن اگر غیر منصرف کی بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ ایسے الفاظ جن پہ دو زبریں دو زیریں دو پیشیں لگائیں تو یہ صحیح معنی نہیں دیتے، تو اس کا معنی یا وہ لفظ بھی نہیں صحیح لگتا۔ مطلب ابھی دیکھیں ادھر ہم نے کیا لکھا ہے احمدو، گرامر میں کیا ہے احمدہ، اصل جو لفظ ہے نا وہ احمدہ ہے، مطلب احمد لفظ ہے کسی کا، وہ اسی احمد ہم کہتے ہیں، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ احمدن، یہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح لفظ مساجدو ہے، مساجدن نہیں کہتے، مساجد مساجدہ، اس طرح کا لفظ آتا ہے۔ تو اس میں زبر زیر یا پیش ایک آتی ہے، تو اس میں جو منصرف میں ہوتی ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے مشدد، مطلب جس کو شد کہتے ہیں، اس کی علامت میں نے یہ بنائی ہوئی ہے، وہ حرف جس پر شد ہو تو اس سے حرف دو بار ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں بھی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا تو آپ کو پتہ بھی ہوگا، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ مطلب کیا ہے، مثلا اس کا الرحمن، رے میں رے کے اوپر شد لگی ہے تو یہ کیا ہوگا کہ الرحمن، دو دفعہ رے کو پڑھیں گے، پہلی دفعہ تھوڑا سا ساکن رکھا ہے، دوسری دفعہ اس کو ساتھ اس کے ساتھ ملا دیا ہے کے ساتھ، تو یہ شد کا جو طریقہ کار ہے۔ MCQ 45 ہے، کتاب الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے اصول تفسیر، مطلب اس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آگے ہمارے پاس ہے 46 نمبر، نمل کے معنی کیا ہے؟ نمل، سورہ نمل جو ہے اس میں اس کا معنی ہے چیونٹی، 46 میں ہے چیونٹی۔ ابھی ہے ہمارے پاس آیت تخیر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو اس کا صورت جو سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آیت تخیر اس کا مطلب کیا ہے۔ آیت تخیر مطلب اختیار دیا گیا، یہ سورۃ الاحزاب، اس کا مطلب ہے احزاب کا مطلب ہے اتحادی گروہ۔ اس کی جو آیت 38 اور 29 میں اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الاحزاب 33ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس میں 73 آیات ہیں۔ ابھی تھوڑی سی تفصیل میں نے لکھی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دنیا کی زینت اور آسائش کو چن لیں یا پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ترجیح دیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے معاشی تنگی کی وجہ سے کچھ سہولتوں کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو واضح اختیار دیں،
اگر وہ دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت کے ساتھ آزاد کر دیں، اگر وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو چاہتی ہیں تو انہیں اللہ کے ہاں اجر عظیم ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات پھر انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تھی، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ آگے ہے ہمارے پاس 49 نمبر MCQs۔ المجوع فی الفقہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے A نمبر زید بن علی، ان کی کتاب ہے۔ آگے 50 نمبر ہے ہمارے پاس امام الفقہاء کن کا لقب ہے؟ تو یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور قاضی مقرر کیا اور فرمایا تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں سب سے پہلے تو میں قرآن پاک سے فیصلہ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادھر سے نہ آپ کو ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنا فیصلہ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی نہ آپ کا فیصلہ حل ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر عقل کی تعریف کی، تو ان کو جو پھر قاضی مقرر کیا۔ 51 نمبر پہ ہے قرآن پاک کی مکمل سائنسی تفسیر ہے۔ سائنسی تفسیر یہ ہے تفسیر الجواہر، یہ تفسیر کا نام ہے، از کا مطلب سے، علامہ تنتاوی جوہری انہوں نے لکھی تھی یہ تفسیر۔ آگے ہے MCQs نمبر 52۔ روشنی اور آنکھ سے متعلق یورپ کے حکماء کا ماخذ کس سائنسدان کو سمجھا جاتا ہے؟ تو یہ ہے ابن الہیثم۔ آگے ہے 53 نمبر پہ ہمارے پاس تاج العروس کس موضوع پر ہے؟ تو تاج العروس ایک کتاب ہے، مطلب کہ معنی بتانے والی، تو یہ لغت کو جس کو ہم معنی بتانے والا کہتے ہیں۔ آگے ہے 54 نمبر ہمارے پاس دنیا کے بڑے مذاہب کے مصنف ہیں۔ تو یہ دنیا کے بڑے مذاہب کے مصنف میں یہ آتے ہیں اماد الحسن آزاد فاروقی 20 کانس ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے فقہ صوفیانہ ہے 55 کا، فقہ صوفیانہ مطلب جو یہ سائنسی ہے۔ آگے ہے 56 نمبر ہمارے پاس شاذ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ تو شاذ کے مقابلے میں محفوظ آتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو ہمارے پاس ہے محفوظ، شاذ کا اس نے پوچھا تھا، تو وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ محفوظ میں کیا؟ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح اور مستند ہو، جس کی سند قوی اور متن درست ہو۔ شاذ کیا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں اگر کوئی ایسی بات ہو جو دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہو، مطلب ایک ایسی بات ہے جو دوسری کی حدیث کے تھوڑا سا خلاف ہے، جس میں کوئی راوی قابل اعتماد نہ ہو، مطلب جو روایت کرنے والا ہے اس پہ فقہاء مطلب ٹرسٹ نہ کریں، تو اس میں تھوڑی سی ضعیف حدیث ہو، تو اس طرح شاذ کے مقابلے میں محفوظ آتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ میں نے محفوظ حدیث اور جو صحیح حدیث ہے اس میں فرق بھی بتایا، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 57 پہ ہے تفسیر طبرا کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ تو یہ 7 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ آگے ہمارے پاس ہے 58 نمبر اسماء الرجال کے فن کا تعلق ہے، تو اس کے فن کا تعلق کس سے ہے؟ حدیث سے، یعنی کہ اسماء الرجال کا جو مطلب ہے وہ ہے مردوں کے نام، تو کیونکہ اس کا تعلق حدیث کے راویوں کی زندگی وغیرہ سے ہے کہ زندگی، سچائی اور علمی مقام کو پرکھنا وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف جو حدیث میں فرق جو ہوتا ہے تو وہ یہ حدیث سے ہے۔ یہ ہمارے پاس 59 ہے حضرت حمام ابن منبع نے الصحیفہ الصحیحہ میں کس کی احادیث جمع کی ہیں؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ ان کا جو پورا نام ہے نا حمام ابن منبع، ان کا پورا نام ہے امام وہب بن منبع بن کامل الایمانی۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ان کا پورا نام ہے امام وہب بن منبع بن کامل الایمانی۔ یہ تابعی تھے، تابعی مطلب جو صحابی سے ملا ہو، ان کا تعلق یمن سے تھا، اس لیے انہیں الایمانی کہا جاتا ہے۔ 60 نمبر پہ ہے قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ یہ 4 ارکان ہیں، یہ میں نے ائمہ اربعہ کے سٹارٹ میں ہی بتایا ہے، قیاس کی پوری ڈیٹیل ادھر بتائی ہوئی ہے، تو میں لنک ڈسکرپشن میں نے لگایا ہوا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جا کے۔ ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قیاس کس کو کہتے ہیں، کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو
علماء قیاس کے طریقہ سے ایک مسئلہ اس کا علیحدہ حل نکالتے ہیں، تو وہ میں نے اس کی مثال بھی ادھر مثالوں سے اس کو سمجھایا ہوا ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں لنک اوپن کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو ابھی ہماری ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو نا اگلے پارٹ میں لے کے جا رہے ہیں، تو 20 MCQs کر کے یہ ہم پیپر کو کور کریں گے۔